لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. لاکھوں اور کروڑوں درود السلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر اپنی وحدانیت، اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے گرد و نواح میں بہت سی نشانیاں پیدا کر دی. کچھ نشانیاں ہم ہر روز دیکھتے ہیں. یہ سورج کا ہر روز نکلنا، پھر غروب ہو جانا، پھر چاند کا آنا، دن کا آنا، رات کا آنا. یہ اگر کوئی غور و فکر کرے تو یہ نشانیاں ہیں کہ کوئی خالق حقیقی ہے، کوئی مالک حقیقی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس کے امر کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. اور ان نشانیوں میں سے یہ سورج اور چاند ایک بہت عظیم نشانیاں ہیں. اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یہ چاند یہ بہت بڑی مخلوق ہے، ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے چاند جو ہے. لیکن یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. آج ہم بھی دنیا میں مارے پھر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں بھی چلنے کی طاقت اللہ نے ہی دی ہے. یہ ایک سانس ہمارا رک جائے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ سانس ہے، یہ زندگی ہے. ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا یہ سارا کچھ ہمیں دیا کس نے ہے؟ وہ تو اللہ نے دیا. جس نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کو ہم بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہی سورج اور چاند، اس کے بارے میں بھی لوگ یہاں مختلف نظریات ہیں. آج بھی ہم سنتے ہیں بہت سی لوگوں کے ہاں اسلام سے پہلے بھی یہ سورج بھی موجود تھا، چاند بھی موجود تھا، اور ان کو گرہن بھی ہوتے تھے. لیکن لوگوں کے ہاں بہت چیزیں مشہور ہوئی تھی. آج بھی ہمارے ہاں بہت سی چیزیں مشہور ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مشہور تھا کہ یہ چاند اور گرہن اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بڑا دنیا میں آتا ہے یا کوئی بڑا دنیا سے جاتا ہے. اور صدفتاً ایسا ہی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہوئے،
اسی دن ہی گرہن ہو گیا اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، جیسے آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت پہ بھاری ہے، کبھی کہتے ہیں یہ اس پہ بھاری ہے، کبھی کہتے ہیں اس پہ بھاری ہے۔ یہ بھاری ہو گیا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کے لیے یہ ساری نشانیاں خیر ہی خیر ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ نہ ان کو گرہن کسی کی موت پہ آتا ہے نہ کسی کے پیدا ہونے پہ آتا ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہی فرمایا کہ جب تم دیکھو تو تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، اور ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہی ہمیں حکم دیا کہ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ سے دعائیں کرو، تمہاری دعاؤں کو اللہ سننے والا ہے، تمہیں مشکلات سے اللہ نکالنے والا ہے، تمہیں بیماریوں سے اللہ نکالنے والا ہے، تمہیں پریشانیوں سے اللہ نکالنے والا ہے۔ دعا کرو اللہ سے، اور کیا کرو؟ جو اللہ نے توفیق دی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، صدقہ رد البلا ہے، اس کے تصدق کو صدقہ کرو۔ اور یہ میں نے کئی دفعہ پہلے بیان کیا ہے، صدقے کمانا یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کام ہے وہ نہ کرے، الجود فی الوجود، جو اللہ نے دیا اس میں سے جتنا کر سکتے ہو کرو۔ اللہ کے اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں۔ فصلوا، یہ اصل مقصد تمہاری عبادت ہے، پھر نماز پڑھو۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں ایمان مضبوط ہوتا ہے، میں صلو، نماز پڑھو۔ اکرم ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، جو سب سے قریب بندہ اپنے رب کے نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر نماز میں سے وہ خاص حالت جو سجدے کی حالت ہے، اس میں سب سے زیادہ اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں حکم دیا، اور یہ جو خرافات تھی اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ سورج اور چاند جو گرہن رکھتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور جب تم اللہ کی یہ نشانیاں دیکھو تو مومن کی شان یہی ہے کہ اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، وہ زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو فرمایا پھر تم کیا کرو؟ دعا کرو اللہ سے، صدقہ خیرات کرو اللہ کے راستے میں، اور نماز پڑھو۔ نماز اتنی لمبی کرو حتی ینکشف، حتی ینجلی، یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو ادھر ادھر کی خرافات ہیں ہمیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ نے یہ سارا کچھ تو کس لیے پیدا کیا، اور ہم نے اس کو کدھر ادھر ادھر کی باتوں میں لے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ کرے، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ کرے، اللہ ہمیں امتحانوں سے محفوظ کامیاب کرے، اور اللہ ہمارے جتنے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ جتنے مصیبتوں میں اللہ ان کو مصیبتوں سے نکالے، اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق جو ہے اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے، ہمارا ایمان زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، جو بھی ہم اللہ کی جب بھی نشانیاں دیکھیں تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو۔ یہ ساری نشانیاں ہی ہیں، یہ جو بیماریاں آئی ہوئی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، یہ میں نے تو ایک ذرے کا تم تو ساری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک جراثیم کا تم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، تم کیوں مجھے بھول گئے ہو۔ تو اس حالت میں خاص طور پر ان دنوں میں ہمیں اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ان بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی ہمیں مصیبتوں سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔